بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے کتنے زیادہ محافظ تھے۔ حضرت ابن عمر اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے سفر پر چلے۔ راستے میں انہوں نے اپنی سواری کو ایک جگہ پر روکا، نیچے اترے اور ویرانے میں ایک طرف کو اس طرح گئے جیسے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے۔ پھر ایک جگہ پر بیٹھ گئے، لگتا یوں تھا فراغت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مگر وہ فارغ نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی واپس آ گئے اور اونٹ پر بیٹھ کر چل پڑے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا ہے، حالانکہ آپ کو فراغت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فرمانے لگے کہ اس لیے نہیں رکا تھا کہ مجھے ضرورت تھی، بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی راستے سے سفر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے سفر کیا تھا۔ اسی جگہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق اپنا عمل کروں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کے کتنے محافظ تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے یا ان کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دروازہ تھا جہاں سے اکثر عورتیں آیا کرتی تھیں، اور جب عورتیں نہیں ہوتی تھیں تو کبھی کبھی مرد بھی اس دروازے سے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتنا اچھا ہوتا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ سن کر مردوں نے اس دروازے سے آنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کو سننے کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی اس دروازے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کا ایک ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا مظہر ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عشق عطا فرمایا تھا کہ ان کو نبی کی ہر بات یاد رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے اپنے دماغوں میں بھی اس علم کو یاد رکھا اور اپنے جسم کی اعضاء پر بھی اس علم پر عمل کے ذریعے سے یادیں تازہ رکھی۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔